تافتان ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایران پاکستان کا قانونی بارڈر ہونے کے باعث خاصی شہرت رکھتا ہے۔ یہ بارڈر ایران پاکستان کے آپس میں تجارتی و معاشی، سفارتی اور ثقافتی روابط کو تقویت دینے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ کاروباری افراد، سیاح اور مذہبی زائرین اس راستے کے ذریعے ایران اور عراق کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ان زائرین اور سیاحوں کی حفاظت اور ان کے سفر کو پرسکون بنانے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاران ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں۔ ان کی انتھک محنت کی بدولت مسافران بلا خوف و خطر اس شاہراہ پر محو سفر رہتے ہیں۔ تافتان سے ایک روڈ سینڈک قصبے کی جانب آتا ہے۔ سینڈک لوہے، تانبے اور سونے کے وسیع معدنی ذخائر سے مالا مال قصبہ ہے۔ انیس سو 64 سے یہاں مائننگ کا آغاز ہوا۔ 1991 میں چائنا میٹریولوجیکل کارپوریشن سے باقاعدہ معاہدہ کر کے اسے یہ کام سونپا گیا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ کام روک دیا گیا، جبکہ سن 2001 میں ایم سی سی نے دوبارہ 10 سال کے لیے اس کام کے لیے حکومت پاکستان سے معاہدہ کر لیا۔ سینڈک سے روزانہ کی بنیاد پر 62 ٹن تانبا، 160 ٹن چاندی اور 110 گرام سونا نکالا جا رہا ہے۔ سینڈک اور ریکوڈک منصوبوں پر کام کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی ماہرین اور کارکنان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی آرمڈ فورسز اور ایف سی کے اہلکاران نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان منصوبوں پر کام کرنے والے اہلکاران میں اکثریت مقامی لوگوں کی ہے، جو ان منصوبوں سے معاشی اور معاشرتی طور پر فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سینڈک سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سینڈک جھیل کا نظارہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کالے پہاڑوں کے بیچ فیروزی رنگ کے پانی کی جھیل رنگوں کی ہم آہنگی کو دیکھنے والوں کے لیے خوشکن تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہاں سے آگے پاکستان کا وہ تاریخی مقام ہے جسے اینشین روٹ میں کلیدی مقام حاصل تھا۔ رباط وہ تاریخی علاقہ ہے جہاں 3 ممالک کی سرحدیں یکجا ہوتی ہیں۔ پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کو ملانے والا علاقہ رباط فورٹ کی وجہ سے بھی شہرت کا حامل ہے، جسے 1903 میں انگریز جنرل ڈائر نے مقامی مزاحمت کاروں سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ آج کل ایف سی کے زیر استعمال ہے۔ ایف سی کے جوان انتہائی جمع مردی اور بلند حوصلگی سے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رات دن مصروف عمل رہتے ہیں۔ سخت ترین حالات، امن و امان کی کشیدہ صورتحال، گھروں سے طویل عرصہ دوری جیسے مسائل سے نبرد آزما ہونا اور ناکافی سہولیات کے باوجود
یہ اہلکاران تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے کر حقیقی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! افضل بلوچستان زندہ باد! یہی ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! افضل بلوچستان زندہ باد! خاران بلوچستان کا ایک اور تاریخی شہر ہے جسے قلعوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ خاران کے فرمانروا آزاد خان نوشیروانی نے جنگی حکمت عملی اور حفاظت کی غرض سے چھوٹے بڑے 9 قلعے تعمیر کروائے، جن میں مرکزی قلعے کو قلعہ خاران کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شہر کے عین وسط میں ایرانی طرز پر مٹی سے بنایا گیا ایک شاندار قلعہ ہے۔ خاران تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے ایک منفرد علاقہ ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت اس کی ثقافتی اہمیت کی آئینہ دار ہے۔ واشوق قدرتی نظاروں سے بھرپور جنوبی مغربی بلوچستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر کھجوروں کے بلند و بالا درختوں اور صحرائے واشق کے دل موہ لینے والے نظاروں کے باعث خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہاں موجود واشوق شہر کو بسانے والے مالک دینار کا مزار اور ان کی قلعے کی باقیات اس دور کے طرز تعمیر کی عکاس ہیں۔ صحرائے واشوق ڈیزرٹ سفاری، پیرا گلائیڈنگ اور جیپ ریلیز کے لیے ایک شاندار قدرتی مقام ہے۔ بلوچستان کا عقیدت و احترام کا مرکز سمجھا جانے والا علاقہ پنجگور، یہاں مدفون 5 صحابیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث پنجگور کہلاتا ہے۔ کھجوروں کے ہرے بھرے باغات اور سرسبز و شاداب تفریحی مقامات بھی پنجگور کو سیاحوں کے لیے نعمت خاص بناتے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تاثر اور پاکستان کے معاشی مستقبل کا ضامن سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر